السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 2 اگست ہے اور آپ کا بھائی حاضر ہے کراچی ویدر ٹریکر پر نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے آج جو کراچی میں بارشیں ہو رہی ہیں، آج اور کل بھی ہوئیں، رات میں بھی بارشیں، کچھ ہلکی پھلکی بارش ہوئی۔ آج بھی صبح سے ماڈریٹ رین فال یا کہیں ماڈریٹ سے تھوڑی زیادہ رین فال ہوئی ہے کراچی میں، کچھ علاقوں میں۔ دیکھیں، جس چیز کا میں نے ذکر پہلے بھی کیا تھا کہ جو بھی بارش کراچی میں مین ابھی ہو رہی ہے پچھلے 2 یا 3 دن سے، یہ بیسکلی سی کلاؤڈ فارمیشن سے ہو رہی ہے جو کہ ویسٹرن ٹرف سے آ رہے ہیں، اور اس کا سیٹلائٹ امیج میں نے آپ کو بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ بیسکلی جو بارش ہو رہی ہے یہ بیسکلی سی کلاؤڈ سے ہو رہی ہے۔ آج بھی جو بارش ہوئی ہے، کل رات سے صبح جو بارش ہوئی ہے، وہ سی کلاؤڈ سے بارش ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک سسٹم جو کہ نارتھ پہ، یعنی کہ نارتھ ایسٹ کی پہ جنریشن اس کی ہوئی، کیونکہ آلریڈی ایک مانسون کا سسٹم جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا وہ اس نے پینیٹریٹ کیا ہوا ہے سندھ کے ناردرن اور ایسٹرن ریجنز میں۔ اگر آپ میری کل کی ویڈیو دیکھیں، اس میں میں نے بتایا ہے کہ ایک پینیٹریشن ہے مانسون کی جو کہ افیکٹ کر رہی ہے سندھ کے شمالی اور مشرقی حصوں کو۔ اب اسی کی وجہ سے بیسکلی ایک سسٹم آج کراچی کے شمال میں اس کی جنریشن صبح سٹارٹ ہوئی اول تو، ٹھیک ہے نا۔ کراچی میں بارش رات سے ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ پوائنٹ نمبر 1۔ یہ جنریشن صبح سٹارٹ ہوئی اور یہ صبح نہیں پہنچا، یہ پہنچا اراؤنڈ 11 بجے قریب، کراچی کے قریب پہنچا، 11 یا 12 بجے قریب۔ اس کے بعد اس میں کچھ تھنڈر اسٹارم ایکٹیویٹیز کراچی، اور اس کا جو بیسکلی پینیٹریشن تھی وہ ایسی تھی کہ اس کا امپیکٹ صرف کراچی کے نارتھ اور نارتھ ویسٹ پہ تھا، ٹھیک ہے نا، باقی ایریاز یہ اسکپ کر رہا تھا۔ جیسے میں آپ کو اس کا سیٹلائٹ امیج بھی دکھا دوں گا۔ اس کا جو بیسکلی اگر آپ امیج دیکھیں گے تو یہ نارتھ اور نارتھ ویسٹ پہ جا رہا تھا، یہ ایسے ہی اس پینیٹریٹ کیا تھا۔ تو بیسکلی ہوا یہ کہ جب یہ نارتھ یعنی کہ کراچی کے شمال کے قریب آیا تو کچھ تھنڈر ایکٹیویٹیز اس کی ہوئیں جو کہ سنی گئیں، لیکن ساتھ ہی سی کلاؤڈز بھی موجود تھے اسکائی پہ جو اپنا ایکٹیویٹی کر رہے تھے۔ خاص طور سے ساؤتھ پہ بھی موجود تھے پوری طرح سے اپنی تھکنس کے ساتھ، اور بارش ماڈریٹ جو بارشیں مستقل کر رہے تھے، کہیں کہیں کچھ ماڈریٹ زیادہ بارشیں بھی ہو رہی تھیں، اور صدر کے ایریا میں بھی موجود تھے، صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ لیکن یہ جو سسٹم ہے بیسکلی یہ کراچی کے پاس آپ سمجھیں 12-1 بجے آیا ہے، اس سے پہلے صبح تو نہیں تھا یہ، تو صبح تو وہاں صبح سے ہی بارش ہو رہی ہیں، بلکہ رات سے ہی کہیں کہیں بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ سسٹم آیا، اس کے بعد پھر یہ سسٹم جو ہے میں اس کو ٹریک کر رہا تھا، یہ آ کے قریب آیا، تھنڈر ایکٹیویٹیز ہوئی۔ اول تو یہ سسٹم جہاں سے آیا تھا وہ وہی سناریو ہے جو کہ جولائی کے پہلے ہفتوں میں کچھ سسٹم آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، جو کہ نارتھ ایسٹ میں جنریٹ ہو کے نیچے آ رہے تھے کراچی میں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ صرف مضافات میں ایکٹیویٹی کر کے ختم ہو جایا کرتے تھے، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ یہ شروع میں سسٹمز آئے تھے جو مضافات میں کراچی کے آتے تھے، مضافات میں کچھ ایکٹیویٹی کرتے تھے، وہ بارش کر کے اور نیچے خط ڈسیبیٹ ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ کراچی کے جب اندر آتے تھے تو ان کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہی آج ہوا کہ وہ میں آپ کے سامنے ریڈار رکھوں گا، آپ دیکھیے گا کیا ہوا۔ یہ سسٹم جنریٹ ہوا، اس کے بعد نیچے آیا، نیچے آ کے اس نے نارتھ کراچی کے شمال اور شمال مغربی حصوں پہ کچھ اس کا اثر ہوا بیسکلی، لیکن باقی جگہ کراچی میں سمندری بادل اپنے چھائے ہوئے تھے اور اپنی ایکٹیویٹیز کر رہے تھے۔ اور بات تو یہ ہے کہ کراچی میں تو صبح سے ہی بارش ہو رہی تھی، یہ تو بعد میں آیا بادل۔ کراچی میں صبح سے ہی کہیں کہیں تیز بارش بھی ہوئی ہے، اس سے پہلے، اس کے آنے سے پہلے تیز بارش بھی کراچی میں، جیسے کہ ماڈریٹ سے تھوڑی زیادہ بارش بھی کراچی میں کہیں نہ کہیں ہوئی ہے۔ اب یہ بیسکلی سسٹم جو ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاں سے آیا ہے یہ اتنا اسٹرانگ کرنٹس نہیں ہوتے۔ جب یہ نارتھ سے سسٹم جنریٹ ہوتا ہے کراچی کے اور نیچے آتا ہے تو یہ ایکچوئل ڈائریکشن ایکسس نہیں ہے مانسون کا، یہاں سے جب نیچے آتا ہے تو یہ ویک ہو جاتا ہے سسٹم، ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو چکی ہیں، تو یہ کراچی کے بارڈر پہ آ کے مضافات میں بارش کرتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ آج بھی ہوا، کراچی کے پاس آیا، کنفیوژن یہ ہوئی کہ سی کلاؤڈز بھی اوپر تھے اور تھنڈر ایکٹیویٹی بھی کچھ نارتھ میں سنی گئی، تو لوگ یہ سمجھے کہ یہ جو ہمارے اوپر کلاؤڈز ہیں بیسکلی، یہ جو کہ سی کلاؤڈز ہیں وہ تھنڈر اس میں ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، حالانکہ وہ تھنڈر زیادہ تھی جو کہ ناردرن بیلٹ میں کلاؤڈز تھے، ان میں تھنڈر تھی اور کچھ پینیٹریشن بھی ان کی ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ کلاؤڈز جو ہیں، جو سی کلاؤڈز ہیں، وہ آپ کے مانسون کلاؤڈ سے مل کے اس نے انہانس کی
دیکھیں یہ پاسبل ہے، اس کو آپ کہتے ہیں ہائبرڈ کلاؤڈس، اوکے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کچھ کنڈیشنز ہونی چاہیے، اور یہاں پہ وہ کنڈیشنز فلفل نہیں ہو رہی تھی۔ اگر آپ جا کے اس کو پڑھیں چیزوں کو تو 100% یہاں پہ وہ چیزیں فلفل نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہائبرڈ کلاؤڈ کے لیے ضروری ہے کہ جو دو سسٹم ہیں وہ دونوں برابر کے ہوں، یعنی کہ جو مانسون کا سسٹم آ رہا ہے وہ بھی اتنا ہی طاقتور ہو جتنا آپ کا سی کلاؤڈز ہے۔ اس وقت جو مانسون کا سسٹم آیا، اگر آپ دیکھیں وہ اس کی پاور اتنی نہیں تھی، وہ اتنا طاقتور نہیں تھا جو کہ نارتھ سے آیا۔ وہ مضافات میں اس کی ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ تھنڈر آپ دیکھیں ختم ہو گئی تھی اس کی تھوڑا کر کے۔ اس کے بعد پھر یعنی کہ یہ کنڈیشن ہے کہ دونوں برابر، اگر سی کلاؤڈز زیادہ ہیوی ہیں اور مانسون سسٹم اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے تو الٹا اثر ہوتا ہے، یعنی کہ پھر سی کلاؤڈز جو ہیں وہ الٹا امپیکٹ کرتے ہیں، مانسون کی ایکٹیویٹی روک دیتے ہیں۔ یا پھر اگر مانسون کے کلاؤڈ اسٹرانگ ہوں اور سی کلاؤڈز ویک ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ مانسون آتے ہیں اندر اور سی کلاؤڈ ڈسپیٹ ہو جاتے ہیں۔ کراچی میں نارملی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اسٹرانگ مانسون کرنٹس آتے ہیں سی کلاؤڈ ڈسپیٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ بیسک سیناریو ہر عام انسان دیکھتا ہے نارملی کہ جیسے ہی کلاؤڈ اسٹرانگ کرنٹس مانسون کے آتے ہیں ایسٹ سے، آپ کے جو سی کلاؤڈ ہے ڈسپیٹ ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا یہ جو ہائبرڈ کلاؤڈ ایکٹیویٹی ہے بہت سیریس ایکٹیویٹی ہے، بہت سیریس فنامنا ہے۔ اول تو یہ بہت ریئر ہے، اگر آپ جا کے کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں ریئر ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بہت سیریس امپیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ یہ جو امپیکٹ ہوا ہے یہ ماڈریٹ رین فال یا تھوڑی سی کہیں زیادہ بارش ہوئی ہے، یہ وہ امپیکٹ نہیں ہے جو کہ خدا نخواستہ اس ہائبرڈ ماڈل سے ہو سکتا ہے۔ وہ بہت شدید امپیکٹ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ لمبی بارش ہوتی ہے، طویل اور تیز بارش لمبی ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ ایسی نہیں ہوتی کہ ایک شارٹ برسٹ آیا ختم ہو گئی یا کچھ دیر کی آئی ختم ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا، اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسکلی میں نے کہا آپ کو سمجھا دوں کہ یہ جو کلاؤڈ آئے تھے اوپر سے، اس کا امپیکٹ جو مانسون کلاؤڈز ہیں بیسکلی، جو آج تھوڑی سی ایکٹیویٹی ہوئی ہے، یہ بارش اس سے پہلے ہی ہو رہی تھی، جو بھی کراچی میں ہلکی اور تیز بارش ہو رہی تھی اس سے پہلے سے ہی ہو رہی تھی، اس کے امپیکٹ سے پہلے ہی۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو کلاؤڈ آئے تھے یہ بیسکلی یہ اس کا امپیکٹ نہیں تھا اتنا، کیونکہ یہ کرنٹ جو تھے وہ ویک تھے۔ یہ پہلی بات تو ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہ وہاں سے کبھی بھی اسٹرانگ پینیٹریشن کراچی میں نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ چلے جائیں جولائی کے، آپ میری ایک ویڈیو بھی دیکھ لیں جو میں نے شاید 16 جولائی کو لوڈ کی تھی اور اسی بارے میں تھی، آپ بے شک اس کو جا کے دیکھ لیں تاکہ آپ کو کچھ آئیڈیا ہو جائے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ ایک آدھ صاحب نے کمنٹ کر کے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی میں تھنڈر ایکٹیویٹی، مانسون کی ایکٹیویٹی کل ہفتے 8 بجے سے پہلے نہیں ہوگی۔ جی بالکل میں نے کہا تھا، لیکن جیسے میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ جو کلاؤڈ فارمیشن ہوئی ہے کراچی کے نارتھ ایسٹ میں، اس کو اول تو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ وہی صورتحال ہے جو کہ شروع میں جولائی کی ہوئی تھی اور وہ کچھ مضافات میں آگے بارش کر رہی تھی۔ اول تو اس کو پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تھوڑی سی مجھے فارمیشن کل دکھی تھی، لیکن اس کا میں شور نہیں تھا کہ یہ پینیٹریٹ بھی کرے گی، کراچی کے پاس جائے گی بھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ویک فارمیشن، یہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا جو پاسٹ ایکسپیرینس یہی ہوتا ہے کہ یہ نیچے آ کے ویک ہو جاتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ نیچے کراچی میں جائے اور پینیٹریٹ کرے کراچی میں جا کے۔ بہرحال اس نے کوئی کراچی میں خاص پینیٹریشن نہیں کی ایز پر مائی آبزرویشن۔ اس نے صرف جو مضافاتی علاقے ہیں یا کہیں ہو سکتا ہے نارتھ کراچی کے شمالی ایریاز میں کہیں اس کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہو، تھنڈر ایکٹیویٹی بالکل ہوئی تھی اس کی، لیکن اندر آ کے اس نے کوئی خاص ایکٹیویٹی نہیں کی ہے۔ باقی میں نے آپ کو سمجھا دیا اس کا جو ایشوز ہیں ہائبرڈ ماڈل کے یا جو بھی ہائبرڈ کلاؤڈ کے ایشوز ہیں وہ میں نے ایکسپلین کر دی ہیں۔ لیکن وہ بھائی شاید یہ بھول گیا کہ میں نے یہ تو کہا تھا کہ کراچی میں سمندری بادلوں سے بارش آج کل پرسوں ہو سکتی ہے، یہ تو میں نے کہا تھا، اور سمندری بادلوں سے بارش ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے کلیئرلی کہا تھا کہ سمندری بادلوں سے بارش ایکسپیکٹڈ ہے کراچی میں اچھی انٹینسٹی کے ساتھ، مطلب ماڈریٹ یا لائٹ ٹو ماڈریٹ رین فال۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ پاسبل ہے، اس کا تو ذکر ہوا تھا۔ تو بارش تو ہو رہی ہے سمندری بادلوں سے اور اس کا ذکر ہو چکا تھا۔ بات صرف یہ تھی کہ مانسون کی تھنڈر ایکٹیویٹی، اس کا ذکر تھا کہ وہ ہفتے کو 8 بجے سے پہلے نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو بات میں بالکل ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا، لیکن اس کا میں نے ریزن آپ کو دیا ہے کہ جو نارتھ میں کلاؤڈ فارمیشن ہوتی ہے اس کا ادھر آنا، ایک تو وہ ایکسیس نہیں ہے پراپر مانسون کا کراچی کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمیں پتہ ہے ایز پر پاسٹ ایکسپیرینس وہ نیچے آ کے پینیٹریٹ نہیں کرتا، ویک ہو جاتا ہے، مضافاتی علاقوں میں بارش ختم ہو جاتا ہے، یہ اس کا ایکسپیرینس رہا ہے۔ اور پلس اس وقت اس کی یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ کتنا نیچے آئے گا، یہ بھی کوئی کلیئرٹی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے کہ بالکل یہ بھی تھا کہ کچھ ماڈل پہ کہ بالکل اوپر آئے ختم ہو رہا تھا کراچی کے، تھوڑا ڈسٹینس پہ ختم ہو رہا تھا یا تھوڑا پینیٹریٹ کر رہا تھا، یہ کچھ کلیئرٹی نہیں تھی کل اس پہ۔
آپ کے نارتھ ایسٹ میں تو یہ جب کلاؤڈ نیچے آتے ہیں تو ویک ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی معاملہ جولائی کے شروع میں ہوا، جب جتنے بھی سسٹم آئے وہ مضافات میں بارش شرح ختم ہو گئے، تو ظاہری بات ہے میرے ذہن میں یہی تھا کہ یہ بادل اگر نیچے بھی آئیں گے تو ان کی اتنی افیکٹو پینیٹریشن نہیں ہوگی۔ بہرحال واللہ عالم، جو میری آبزرویشن ہے میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی یہ کہ یہ چیز تو سی کلاؤڈ سے بارش ہو رہی ہے، پرسوں بھی ہوئی، اس سے پہلے بھی ایک دن ہوئی، تو یہ تو فنومنا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سی کلاؤڈ سے بارش تو الحمدللہ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کل کی ویڈیو میں، کہ جب سی کلاؤڈز کو سپورٹنگ فیکٹرز ملتے ہیں تو اس کو کسی اور چیز ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اپنی سپورٹ کافی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل سی سرفیس ٹیمپریچر زیادہ ہونا، یہ تو پہلے سے ہی ہے، یہ تو اس سال میں ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، تو آپ اگر اپریل مئی کی رپورٹ دیکھیں جا کے، تو اس میں ہی انہوں نے بتایا تھا کہ جی جو سی سروس ٹیمپریچر ہے اس سال زیادہ ہے، یہ تو ابھی اس سال میں تو آلریڈی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ونڈ سپورٹ وہ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو جو یا ہیومیڈیٹی لیول وہ زیادہ ہے ابھی، تو یہ چیزیں جو سپورٹنگ چیزیں ہیں سی کلاؤڈس کے لیے، وہ آلریڈی اس کے پاس اپنا ہے، بیسکلی اپنی سپورٹ ہے۔ تو جب اس کو اپنی سپورٹ ہے تو وہ اپنی پینیٹریشن نارملی کرے گا اور بارش کرے گا جتنی وہ کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ مستقل وہ جنریٹ ہو رہے ہیں ویسٹ سے سی کلاؤڈ، اور وہ آ کے ان کے پاس اپنا سپورٹ سسٹم ہے اور وہ آ کے بارش کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں نا، ابھی بادل تو چلے گئے نیچے، وہ جو کلاؤڈس تھے وہ تو کافی دیر پہلے وہ ساؤتھ میں جا کے یہاں دور نکل رہے ہیں کراچی سے، جو اوپر سے شمال سے آئے تھے، لیکن ابھی بھی شام کو بھی 6 بجے کے بعد کراچی میں کہیں کہیں تھوڑی سی ماڈریٹ زیادہ رین فال ہوئی ہے، لیکن وہ بادل تو آگے چلے گئے تھے، اس وقت تو نہیں تھے۔ اگر آپ ریڈار پہ جا کے دیکھیں تو یہ بھی آپ جا کے کلیئرٹیز دیکھ سکتے ہیں جا کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ان کا اپنا سپورٹ سسٹم بھی جو ہے وہ اس وقت کافی اچھا ہے، جو کہ آپ کے سی کلاؤڈز ہیں۔ باقی یہ کہ یہ دونوں ایک ساتھ بارش کریں، سی کلاؤڈز اور مانسون کلاؤڈز، وہ پاسبل ہے۔ ہائیبریڈ کلاؤڈز میں نے آپ کو بھی کلیئر کیا ہے، لیکن اس کی کنڈیشنز ہیں، اور وہ کنڈیشنز جو ہیں وہ بیسکلی وہ فلفل نہیں چاہیے، ورنہ بہت مشکل فنومنا ہے کہ اگر یہ چیز ہو جائے ہائیبریڈ کلاؤڈز کی۔ اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی جو افیکٹس ہیں وہ بہت سیویئر ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک نارمل افیکٹ نہیں ہوتے، وہ بہت سیویئر افیکٹس ہوتے ہیں اس کے، واللہ عالم۔ ایک اور بات یہ ہے کہ کراچی میں تیز بارش، کہیں بھی تیز بارش کا ہونا، آپ کو پتہ لگتا ہے کتنے ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر 100 ملی میٹر 200 ملی میٹر بارش ہوئی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بہت ہی طوفانی بارش تھی یا بہت امپیکٹ تھا اس کا۔ اب اگر یہاں پہ 10 یا 20 ملی میٹر بارش میں ہی پانی کھڑا ہو رہا ہے تو یہ بارش زیادہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا نکاسی کا مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں اگر پانی کھڑا ہو رہا ہے 15 یا 20 ملی میٹر یا 30 ملی میٹر میں، اگر ہوئی ہے، شاید اس سے بھی کم ہو، اگر 20 ملی میٹر میں کہیں پانی کھڑا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ بارش زیادہ ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسکلی ادھر نکاسی کا مسئلہ ہے۔ یہ تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے زیادہ بارش تو نہیں ہے اگر آپ جا کے دیکھیں، لیکن یہ کہ بیسکلی جو آپ بات کر رہے ہیں ہائیبریڈ کلاؤڈ کی، جو مانسون اور وہ ایک ساتھ بارش برسانے لگیں، تو اس کے لیے تو پھر وہ تو بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، 150-200 ملی میٹر بارش ہو سکتی ہے، اس میں تو بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، تو وہ تو کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اگر آپ ملی میٹر میں دیکھ لیا اگر کتنی بارش ہوئی ہے، تو وہ بیسکلی جو نکاسی کا مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، اس کا کوئی۔ اچھا جی، تو آج 2 اگست ہے، پہلے ہم سمندری ہوائیں دیکھتے ہیں۔ سمندری ہوائیں آج بحال ہیں الحمدللہ، کل 3 اگست کو بھی بحال ہیں انشاءاللہ۔ پرسوں 4 اگست کو ان میں کچھ کمی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ آگے ہم ڈسکس کریں گے۔ کچھ مانسون کی پینیٹریشنز ہیں جو کہ ایکسپیکٹڈ ہیں، ایکٹیویٹیز کراچی میں ہو سکتا ہے کہ 3 تاریخ کی رات یا 4 تاریخ کی صبح سے کوئی ایکٹیویٹیز ہوں، اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اور مانیٹر کرتے رہیں گے، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اگست کو سمندری ہواؤں میں کچھ کمی آ رہی ہے، واللہ عالم۔ اچھا جی، اب ہم کراچی میں بادلوں کی حرکت اور پریسپیٹیشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سندھ میں جو ایسٹرن پارٹس ہیں اور ناردرن پارٹس ہیں، یعنی کہ شمالی علاقے ہیں اور مشرقی علاقے ہیں، وہاں پہ مانسون کی ایکٹیویٹیز ہیں۔ تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ آج رات میں ایک جیسے ابھی ہوئی ہے ایکٹیویٹی، پاسبل ہے کہ رات کے اوقات میں مضافات کے قریب ایسی ایکٹیویٹی ہو کراچی میں۔ اس کے علاوہ کل صبح مضافات کے قریب ہو سکتی ہے ایکٹیویٹی، یعنی کراچی کے اندر نہیں، مضافاتی علاقوں میں، یعنی کہ باہر کراچی میں پاسبل ہے کہ قریب تھنڈر ایکٹیویٹی کوئی آ جائے، لیکن کراچی کے اندر آنے کا بھی مجھے کچھ خاص امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ کل رات کو 8 بجے کے بعد پاسبلٹی ہے کہ تھنڈر شاورز کراچی میں آئیں،
کچھ ماڈلز کے مطابق کافی پاسبلٹی ہے کچھ تھنڈر اسٹارمز کراچی کے اندر ہیں. اچھا جی، کل رات کو 8 بجے کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے جس کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جو ماڈلز میں شو کر رہے ہیں وہ رین شو کر رہے ہیں. یعنی کہ کراچی میں کل 8 بجے کے بعد ہفتے کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ کچھ تھنڈر ایکٹیویٹی ہو رین کے ساتھ کراچی کے مختلف علاقوں میں. کچھ ماڈلز یہ شو کر رہے ہیں اور یہ ایکسٹینڈ کر رہی ہے سنڈے مارننگ تک یہ ایکسٹینڈ کر رہی ہے. اگر اس میں کوئی چینجز آتی ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، لیکن یہ سب ماڈلز میں نہیں ہے. کچھ ماڈلز یہ شو کر رہے ہیں کہ کراچی میں کل رات کو 8 بجے کے بعد کچھ ایکٹیویٹیز ہیں تھنڈر اسٹارم رین کی جو کہ صبح تک ایکسٹینڈ کر رہی ہیں، سنڈے کی صبح. پھر سنڈے کو دن کے اوقات میں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ اس دن موسم ہو سکتا ہے تھوڑا سا گرم ہو اور جو سمندری ہوائیں ہیں وہ بھی افیکٹڈ ہو جائیں گی. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ اور بھی پینیٹریشنز مانسون کی سندھ کے اندر آ رہی ہیں. ایک اور سسٹم جو کہ سندھ کے ایسٹ میں ہے اور وہ بھارت سے ایکسپیکٹڈ ہے سندھ کے اندر انٹر ہوگا، اور اس سے بھی سندھ کی جو شہر ہیں ان میں اچھی بارش، جو خاص طور سے جو ایسٹرن شہر ہیں ساؤتھ ایسٹ اور کراچی میں بھی ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سسٹم آ کے کراچی کے پاس آ کے اوپر ٹلٹ کرے بلوچستان کی طرف. لیکن پھر بھی اس کا کچھ حصہ واللہ عالم ایکسپیکٹڈ ہے کراچی میں آئے گا، واللہ عالم. اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں، ابھی اس کے آنے میں وقت ہے، ابھی اتنی جلدی نہیں آ رہا. لیکن بہرحال ابھی جو اس وقت سسٹم ہے وہ شمال میں ہے اور مشرق میں ہے سندھ کے، اسی پہ ابھی ہماری نظر ہے 1-2 دن. جہاں تک کراچی میں ایکچوئل ٹیمپریچر کا تعلق ہے تو آج 31 ڈگری تک رہا، کل بھی یہ اتنا ہی ایکسپیکٹڈ ہے 30 سے 31 ڈگری، اور پرسوں بھی 30 سے 31 ڈگری کی رینج میں ایکسپیکٹڈ ہے، واللہ عالم. جہاں تک فیل لائٹ ٹیمپریچر کا تعلق ہے تو یہ 39 to 40 ڈگری جس طرح 3 دن ویری کر رہا ہے، آج کل اور پرسوں، تو یہ ایسی رینج میں ہوگا 39 سے لے کے 40 ڈگریز، واللہ عالم. اگلی اپڈیٹ سے دوبارہ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.